بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں سید عامر عابدی حجت میڈیا چینل کی جانب سے خیر مقدم عرض کرتا ہوں. آج ہم ایک اہم پروگرام اور اہم گفتگو جو جنت البقیع کے سلسلے سے ہے، جس کا عنوان ہے کہ انہدام جنت البقیع کے کیا علل و اسباب ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. اور اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے درمیان مہمان عالم دین عالی جناب مولانا سید مظہر علی صاحب قبلہ موجود ہیں. اس عنوان پہ گفتگو فرمائیں گے. میں سب سے پہلے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، چینل میں. آغا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے کہ انہدام جنت البقیع کے علل و اسباب کیا ہیں، لیکن در حقیقت ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ حقیقی علل و اسباب کی طرف آپ سے استفادہ کریں گے کہ وہ حقیقی علل و اسباب کیا ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے بہانے ایسے ہیں جس کو فرضی بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. مثلا ان کے مبنا میں اپنے یہ بات رکھ دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ شرک کا ایک بہت بڑا بہانہ لے آتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس کی حقیقت تک پہنچیں، اس حقیقت سے پردہ اٹھے اور لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ حقیقی علل و اسباب انہدام جنت البقیع کے کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ہم سب سے پہلے تو اس جانگزار عالمیہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور انہی ہستیوں کا واسطہ دے کے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہیں، معبود کو انہی ہستیوں کا واسطہ دے کے کہتے معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے، تاکہ یہ اہل بیت اور رسول سے دشمنی کا سلسلہ ختم ہو جائے اور آ کے امام ان سے انتقام لے سکیں. اصلی وجہ، سب سے بڑی وجہ جس کو کہا جائے، وہ رسول اور آل رسول سے دشمنی سب سے بڑی بنیاد. اور یہ ان کی نسلوں میں یہ کہا جائے جو شجر ملعونہ جس کو پیغمبر نے کہا تھا، یہ دشمنی وہیں سے چلی آ رہی تھی. یعنی بنی امیہ کی دشمنی یہ نسل در نسل وہابیت تک آئی ہے، یہ انہی کی اولادیں ہیں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، صرف اہل سنت کے معتبر جو، کیونکہ ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں. بے شک علماء اہل سنت نے بہت سارے فضائل اہل بیت کا بیان کیے ہیں. بے شک میں انہی کی کتابوں سے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ان کی کتنی دشمنی تھی رسول سے اور آل رسول سے، کس حد تک دشمنی تھی. یہ دشمنی کا نتیجہ تھا کہ یہ یہاں تک پہنچے. اور وہ دشمنی کو میں ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں 22 سالہ 23 سالہ زندگی میں پیغمبر کے 13 سال مکے میں یا 8 سال مدینے میں پوری طاقت کے ساتھ یہ اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے بنی امیہ والے. 8 ہجری میں جو مسلمان ہوئے تھے، یہ مولائے کائنات نے جو خطبہ نہج البلاغہ میں کہا ہے، خطبہ نمبر 16 میں کیا کہا ہے، امام مولائے کائنات نے ثابت کیا کہ فوالذی فلق الحبہ، قسم ہے اس معبود حقیقی کی کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، مسلموں اسلام نہیں لائے تھے لوگ، یعنی فتح مکہ کے بعد بنی امیہ کی نسل یہ اسلام نہیں لائے تھے، ولیکن استسلموا، ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے اور کفر ان کے اندر پوشیدہ تھا. اس بات کا انتظار کرتے کہ پھر طاقت ہمارے پاس جمع ہو تو پھر ہم مقابلہ کریں اسلام کا. یہ کہا پھر دوبارہ سامنے آیا جنگ صفین میں، مولائے کائنات نے اس کو واضح کیا. جنگ صفین میں کس طرح سے کہ جب مقابلے میں آئے تو مولائے کائنات نے کہا کل یہ اس کفر کے پرچم کے نیچے لڑ رہے تھے، آج اسلام کے پرچم کے نیچے لڑ رہے ہیں. وہی افراد ہیں، وہی چہرے ہیں، وہی شخصیتیں ہیں، وہی دشمنی ہے، سب کچھ یہ جنگ صفین میں مولائے کائنات نے نہج البلاغہ کے خطبے میں آپ نے کہا. اب آئیے، یہ دشمنی اندر پوشیدہ ہے، مولا نے ثابت کر دیا کہ یہ پوشیدہ ہے اندر کفر، ظاہراً کلمہ پڑھ رہے ہیں.
اب ان کی دشمنی کو میں دکھاؤں کیسے. جب معاویہ کی حکومت آئی تو اب اس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا, اور اس کے علاوہ مرود الذہب میں مسعودی نے بھی لکھا. کیا لکھا کہ ایک دن معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اس کو زبیر بن بکار نے, جو جس کو ہمارے شیخ مفید نے نواسب کہا ہے کہ یہ ناسبی ہے, اس شخص نے کہا کیا کہ معاویہ کا جملہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کا نام دفن کر دیں, یعنی کسی کی زبان پہ نہ آنے پائے. یہ دشمنی دیکھیے, اندر چھپی ہوئی دشمنی خود, یعنی صریحاً رسول کی دشمنی, رسول سے دشمنی, یعنی یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو کتنی دشمنی. یا یہ کہتے ہیں, یہ ابن ابی الحدید نے لکھا نہج البلاغہ کی شرح میں, کیا کہتے ہیں کہ جب ایک دن اذان ہونے لگی اور معاویہ بیٹھا تھا, اور جیسے اذان کی آواز آئی, اذان کی آواز سنتے کہتا ہے کہ ارے پیغمبر, خدا تمہارے ماں باپ کو بخشے, تم یعنی اس سے کم پہ راضی نہیں ہوئے کہ تمہارا نام خدا کے نام کے ساتھ آئے. تم نے خود زبردستی گویا, جبکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, خدا کے حکم سے ہی پیغمبر. اچھا تم اس سے کم پہ راضی نہیں ہوئے, میں اس وقت تک سکون نہیں لے سکتا جب تک میں اس نام کو دفن نہ کر دوں. اللہ, یہ ہے دشمنی. اچھا یہ دشمنی کہاں ہے بنی امیہ کی چلی آئی. اب آئیے, یعنی یہ صریح رسول سے دشمنی چلی آئی, رسول سے دشمنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اس کو صراحتاً, اسی لیے نہیں جب روزے کو مسماری اور جب گرانے کی باری آئی تو رسول اللہ کا روزہ پہلے ٹارگیٹ میں تھا, لیکن چونکہ اسلامی ملکوں نے وارننگ دی کہ اگر تم نے رسول کے روزے کو کچھ نقصان پہنچایا تو سارے اسلامی ملک تم سے جنگ کریں گے. یہ پوری اخبارات موجود ہیں. تو اس لیے انہوں نے رسول کا روزہ. اچھا یہ بنی امیہ کی دشمنی. اب آئیے انہی کی نسل کون آیا, عبد الوہاب. میں شارٹ کٹ میں آؤں, ابن تیمیہ کے نظریات کو ابن قیم نے, اس کے بعد پھر عبد الوہاب نے, محمد ابن عبد الوہاب نے جب حکومت قائم کی کہاں, عرب کے اندر, نجد کے اندر, تو اب اسی ابن تیمیہ کے نظریے کو, جس کا کہنا تھا کہ رسول کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے, یہ دشمنی ہے, رسول کی زیارت جائز نہیں ہے. رسول کی زیارت صرف شیعہ نہیں کرتے ہیں, صرف شیعوں سے دشمنی نہیں ہے ان کو. وہ کہہ رہے کیا خلاف سنت ہے اور خلاف اجماع ہے, جبکہ میں خلاف اجماع کی جگہ, اجماع ہے مسلمانوں کا رسول کی زیارت کے لیے, ایک دو کتاب نہیں, اہل سنت کے چاروں اماموں کی کتابیں, چاہے وہ مبسوط ہو, چاہے وہ مغنی ہو, چاہے المدونۃ الکبریٰ ہو, یہ چاروں کے چاروں فقہی کتابیں جو ہیں المجموع میں دیکھیے آپ کہ ان چاروں کتابوں میں جو اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں, باب الزیارات کے اندر کیا لکھا ہے, پیغمبر کی حدیث, من حج ولم یزورنی فقد جفانی, اس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پہ جفا کیا. ادھر پیغمبر کی حدیث, یہ چاروں معتبر کتابوں میں فقہی کتابیں چاروں اہل سنت کی. آپ کہہ رہے خلاف سنت, ہم اس کو سنت ثابت کر رہے ہیں. بلکہ بعض علماء نے پیغمبر کی زیارت کو واجب جانا ہے. اہل سنت کے علماء نے, آپ کتاب اس میں دیکھیے کہ انہوں نے اس کو واجب سمجھا ہے زیارت کو. اب یہ بات ہو گئی دشمنی ان کی. دیکھیے جی, رفتہ زیارت حرام کس نے کہا, ابن تیمیہ نے. اب آئیے عبد الوہاب کیا کہتے ہیں, وہ تو اس سے آگے بڑھے, کہا کہ جس نے پیغمبر کا نام سنا اور اس پہ صلوات پڑھا وہ مشرک ہے. نام آنے پہ صلوات پڑھنے پہ کیا کہا انہوں نے, وہ مشرک اور کافر ہے. اللہ اکبر. یہ عبد الوہاب کا نظریہ ہے. یعنی سرین آئے قرآن کے خلاف فتویٰ یا جو بھی کہا جائے. اور یہ واحد سنت کی معتبر کتاب جو یعنی وہابیت کی کتاب ہے, فتاوت اللجنۃ الدائمہ جلد 2 میں انہوں نے یہ ساری کہا کہ جو بھی اذان میں پیغمبر کے نام کو سن کے صلوات پڑھے وہ مشرک ہے, اور اس نے بدعت کیا, وہ مرتکب گناہ ہوا. اور اس کے بعد اسی پہ جو زینی دہلان بہت ہی معتبر عالم گزرے ہیں, بلکہ مفتی بھی تھے مکہ مکرمہ کے, اور انہوں نے اپنی کتاب جو درر السنیہ فی رد علی الوہابیہ لکھی ہے, اس کے صفحہ 45 پہ انہوں نے کیا لکھا کہ ایک شخص اذان دینے آیا, نابینا تھا, اور اذان دیتے دیتے اس نے پیغمبر کا جب نام آیا تو صلوات پڑھا. فوراً عبد الوہاب نے حکم دیا کہ اس کو وہیں پہ قتل کر دیا جائے سب کے سامنے, مسجد میں ہی. مؤذن جہاں اذان دے رہا تھا وہیں پہ اس کو قتل کروا دیا. اور بات ہے یہ زین دہلان نے اس پہ فطرت الوہابیہ کی کتاب ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 20 پہ کہ وہیں پہ سب کے سامنے اس کی گردن اڑوا دی. یہ دیکھیں دشمنی, صلوات بھیجنے پہ بھی. یہ کون سی دشمنی چلی آ رہی, وہی بنی امیہ کی دشمنی ہے رسول سے. اور اب اس کے بعد یہ دشمنی نبی سے تھی. اب آل نبی کی میں مثال ایک دو دے دوں. بالکل. شہزادی زہرا کے جس کے لیے پیغمبر نے جاتے جاتے یا اہل بیت کے لیے جاتے جاتے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, صحیح مسلم میں ہے, بار بار میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں.
3 بار ایسے مسلم کے اندر یہ بات 3 بار پیغمبر نے اس جملے کو ریپیٹ کیا. بعض بزرگان کا کہنا ہے کہ اگر رسول اہل بیت کے سلسلے میں بجائے اس کے کہ آپ ان کا احترام کریں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ ظلم کریں تو اس سے زیادہ ظلم نہیں ہوتا. تو جب جس کی نظر میں پیغمبر کا احترام نہیں ہے تو اس کے نظر میں آل پیغمبر کا احترام ہی ختم ہے. اب میں صرف ان کی 1-2 دلیل کی یعنی اہل بیت سے کتنی دشمنی تھی ان کو اس کی میں مثال دے دوں کہ یہ جب شہزادی کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا دروازہ جلایا گیا تھا اور لوگ بغیر اجازت کے گھس کے آ گئے تھے تو اس پہ یہ دلیل کیا دیتے ہیں یہ ابن تیمیہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ گھسے تھے شہزادی کے گھر میں منہاج السنہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے جلد 8 صفحہ 290 کے اوپر کہ یہ لوگ گھس کے یہ دیکھنے گئے تھے کہ معاذ اللہ مولائے کائنات نے یہ دونوں لوگ گئے تھے کاہے لیے یہ دیکھنے گئے تھے کہ معاذ اللہ مولائے کائنات کہیں کوئی بیت المال کی چیزیں چوری کر کے گھر میں تو نہیں چھپا رکھی ہے تاکہ اس کو نکالا جا سکے اور لا کے مسلمانوں میں تقسیم کیا جا سکے. یہ دیکھیں اس بات کو چونکہ حملہ ثابت ہے اس کو چھپانے کے لیے کس حوالے سے گئے تھے یہ ایک اور اتہام میں نہیں یہاں پر. اب آئیے مولائے کائنات کے میں تو یہ نبی اور آل نبی کی دشمنی میں شہزادی زہرا جس کے لیے کہ آیت تطہیر اتری بالکل پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بذات منی. اور ایک اور روایت پیش کر دوں مولائے کائنات کے سلسلے میں کہ مولائے کائنات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو آیت اتری تھی مولائے کائنات کے سلسلے میں تو میں اگر بنی امیہ کی اس کے بیان شروع کروں تو بہت ہے کہ کیا دشمنی تھی ان کی کہ باقاعدہ مدینے میں آنے کے بعد معاویہ نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص سے کہ کیوں علی پہ تم جو ہے علی کے اوپر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو. یہ کتاب میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زمخشری کی کتاب ہے ربیع الابرار اس کے اندر جلد 2 صفحہ 186 پہ موجود ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ تم اب وہ اپنی جگہ کے اس نے کہا کہ میں 3 خصوصیت تھی اس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کو چھپانے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث معتبر ہے بالکل صحیح ہے اور یہ صحیح کہا معاویہ نے. جبکہ مولائے کائنات کے سلسلے میں رسول اللہ نے کہا من سب علی فقط سبنی اس نے ان پہ سب کیا. یہ دشمنی رسول اور یہ آل رسول کی دشمنی تھی جس کو میں نے مختصر کوشش کی کہ اس طرح سے یہ اصل اسی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے دشمنی میں روزوں کو. اور یہ صرف یہ نہیں کہ جنت البقیع کو گرایا جنت البقیع کے گرانے سے پہلے انہوں نے خلیفہ دوم کے بھائی زید بن خطاب کا گھر روضہ پہلے اور گنبد پہلے گرایا. جناب آمنہ کا مقبرہ جلا دیا جی رسول اللہ کی ماں کا. یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ناظرین کرام جیسا کہ آپ نے سنا یہ دلیل علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں سے آغا نے آپ کے سامنے پیش فرمائی اور جہاں سے نام سے شروع کیا کہ نام کی دشمنی اس درجہ تھی کہ وہ مٹانے کی قسم کھائی. اور جب نام اور علامات اور آثار وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ قبریں اور یہ مزارات کہیں نہ کہیں ان کی نشانیاں ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی نسلوں نے اس مقصد میں پورا کارنامہ انجام دیا ہے. الحمدللہ استفادہ کیا آغاز سے یہیں پہ اکتفا کریں گے اور پھر ایک اور ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.